السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ جو آپ کی خدمت میں خاکسار پیش کر رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو دین کی راہ میں تو بڑی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے بھی نوازتا ہے۔ چنانچہ 1990 کی بات ہے، خاکسار تنزانیہ میں مبلغ تھا، تو ایک دوست جو خاکسار کے ذریعے کچھ عرصہ پہلے احمدی ہوئے تھے، وہ ایک اور نوجوان کو لے کے آئے، اور وہ نوجوان نے جب تعارف کرایا کو 18 سال کے قریب اس کی عمر ہوگی، انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ تنزانیہ کے قریب ایک زنزبار کے پاس ایک جزیرہ ہے، اس کا نام ہے پیمبا۔ تو کہنے لگے وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ کا یہ بیٹا ہے، اور کہنے لگے میں نے اس کو تبلیغ کی ہے اور اب یہ بھی جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، تو آپ اس کو جو باتیں بتانا چاہتے ہیں بتا دیں۔ اور میں نے ان کو وہی جو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے باتیں بتاتے ہیں وہ بتائیں، کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، اور 14ویں صدی میں حضرت مرزا غلام محمد قادیانی اسلام ہی اکیلے آدمی ہیں۔ اس لیے اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی پیشگوئی کے مطابق ہمیں 14ویں صدی کے مجدد کو مان لینا چاہیے۔ اور اسی طرح چاند سورج کے گرہن کی پیشگوئی کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے 1894 اور 1895 میں یہ نشانات دکھا کے بتا دیا کہ یہی وہ امام مہدی ہے جس کی پیشگوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ بہرحال وہ انہوں نے بیعت کر لی۔ جب بیعت کر لی تو وہ واپس گئے اپنے گھر، اپنے باپ کو جا کے بتایا، تو اس کا باپ بہت ناراض ہوا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہاں تو اتنے لوگ مخالف ہیں جماعت کے کہ اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ تم قادیانی ہو گئے ہو، جو ہے نام جو وہ خود، ہم تو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں لیکن وہ ایک خود ہی نام بنا کے ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ یہاں لوگوں کو اگر پتہ لگ گیا کہ تم قادیانی ہو گئے ہو تو انہوں نے تو نہ تجھے چھوڑنا ہے نہ مجھے چھوڑنا ہے، اس لیے چھوڑ دو قادیانیت۔ خیر اس نے کہا جی بات جائے، میں نے تو اللہ اور رسول کی خاطر مانا ہے، اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ خیر انہوں نے اس کو مارا پیٹا، وہ نہ باز آیا۔ اس نے کہا نہیں جو مرضی کرنا کر لے۔ آخر انہوں نے اس کو کہا باپ نے کہ پھر اچھا اگر تم نے یہ رہنا ہے تو پھر یہاں سے گھر سے نکل جاؤ۔ تو وہ وہاں سے نکل آئے۔ اور یہ دیکھیں ہمت، بیچارہ 18 سال کا نوجوان لڑکا، نہ کوئی گھر نہ بار نہ کھانا نہ پینا، لیکن اللہ پر توکل تھا۔ اس کو پتا تھا جس خدا کی خاطر میں نے یہ قربانی کی ہے وہ خدا مجھے سنبھال لے۔ چنانچہ جب وہ دارالسلام آ گیا جو کہ تنزانیہ کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں وہی جس کے ذریعے وہ احمدی ہوا تھا، کچھ اس نے اس کی مدد کی اور اس نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دیر کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ وہ تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھا مالدار بزنس مین بن گیا، اور دارالسلام میں ماشاءاللہ اس کا اپنا رہنا سہنا سب کچھ ہے۔ تو دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک دفعہ ابتلا میں بھی ڈالتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کبھی بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا۔ اس کو دنیا کی بھی رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہی توفیق عطا فرمائے کہ وہ خدا کی طرف سے آنے والے مامور کو قبول کر کے اپنی دنیوی زندگی کو بھی سنواریں اور دینی زندگی کو بھی سنواریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔